يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سامعين الكرام، بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کائنات کی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اب تک اس دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا کی ان سب میں سب سے بڑا درجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے۔ آپ کی خوبیوں کو بیان کرنا، آپ کی سیرت پہ گفتگو کرنا اور آپ کی تعظیم و تقریب لوگوں کو بتانا، بلا شبہ یہ عبادت کا کام ہے۔ خوش نصیب کہ وہ لوگ جن کی آنکھوں نے ایمان کی حالت میں اس ذات گرامی کو دیکھا اور ان آنکھوں پہ جہنم ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، بلکہ خوش نصیب تھے وہ مخلوقات، وہ درخت، وہ پہاڑیاں، وہ پودے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود سلام کرنے کا شرف حاصل کیا اور ان کے چہرے انور کا دیدار نصیب ہوا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ربیع الاول کے اس مہینے میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے اظہار محبت کے طور پہ کچھ ایسی چیزیں کرتی ہیں، کچھ ایسے اعمال
انجام دیے جاتے ہیں بظاہر ان کا تعلق محبت رسول سے ہے، ان کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ یہاں تک بات کسی حد تک درست ہے، لیکن اس مہینے کی ایک خاص تاریخ کو متعین کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا، عید میلاد النبی کے نام پہ جشن برپا کرنا اور اس میں ان تمام منہیات کا ارتکاب کرنا جن سے اسلام نے منع کیا ہے، یہ چیز نہ صرف یہ کہ محل نظر ہے بلکہ شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے جواز کی کوئی دلیل فراہم نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان نہیں فرمایا۔ پوری قرآن مجید آپ پڑھ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری چیزوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، لیکن اس نقطے پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیان نہیں دیا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انتہائی اہم زندگی کے تعلق سے اس بات کی کہیں بھی وضاحت نہیں فرمائی کہ آپ اس مہینے کی کس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے۔ یہ صراحت حدیث کے اندر موجود ہے اور اس بات پہ تمام اہل علم کا اتفاق بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن اس دنیا میں تشریف لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین، جن کو خیر القرون سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جن کی سنتوں پہ عمل کرنے کا شرعی قاعدہ موجود ہے، اس پورے فترے میں، اس قرون مفضلہ میں ہمیں کوئی بھی ایسا قول یا کوئی بھی ایسی بحث نہیں ملتی جس میں اس بات پہ زور دیا گیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اس اعتبار سے اہمیت رکھتی ہے کہ اس دن کو عید کا دن منایا جائے اور جشن کا دن منایا جائے۔ میرے بھائیوں، قابل غور پہلو یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ولادت کے اعتبار سے اہم ہے یا رسالت کے اعتبار سے اہم ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں محمد ابن عبداللہ 40 سال تک مکہ کے اندر زندگی گزارتے رہے، لیکن امت کو ان کی تعظیم و تکریم اور ان کی اطاعت کا حکم اس وقت دیا گیا جب محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ بن گئے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ مکی زندگی میں اہل مکہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس سماج میں ایک منفرد انسان ہے، آپ کی سچائی، آپ کی دیانت، آپ کی صداقت اور آپ کی عفت و پاک دامنی میں تمام اہل مکہ کا اتفاق تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نبی نے، اس انسان نے 40 سال کی عمر مکمل کی اور ایک دن یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے توحید کی دعوت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اسی دن اور اسی وقت ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلا مخالفت کی، اور صرف مخالفت نہیں کی بلکہ ہر وہ تکلیف، ہر وہ اذیت آپ کو پہنچانے کی کوشش کی گئی جس کا تصور ایک اچھے انسان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ رسالت کا کیا مفہوم ہے اور یہ نبی جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس کے کیا تقاضے ہیں اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ میرے بھائیوں، ولادت رسول کو اسلام کے اندر اگر اہمیت ہوتی تو قرآن و حدیث کے نصوص اس سے خاموش نہیں ہوتے۔ اصل چیز اسلام میں رسالت نبوی ہے، رسالت رسول ہے، اور وہاں سے توحید کی دعوت کی ابتدا ہوتی ہے جو دنیا والوں کے لیے اس زمانے میں اور بعد کے آنے والے زمانے میں بھی یہی دعوت مسلمانوں سے دشمنی کا سبب بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس میلاد النبی کی نہ صرف یہ کہ قائل ہے بلکہ عملی طور پہ مختلف انداز میں اس کا انعقاد بھی کرتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ ایک امام کے مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اور برملا اس کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ حنفی ہو یا بریلوی۔ اب یہاں پہ قابل غور پہلو یہ ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں اس تعلق سے کوئی فتویٰ دیا یا اس پہ کوئی کلام کیا یا اس کی فضیلت اور اس کے انعقاد کے جواز کے تعلق سے کبھی کوئی گفتگو کی؟ حضرات گرامی، رسالت عہد نبوی اور عہد صحابہ اور عہد تابعین کو آپ چھوڑ دیں۔ تبع تابعین کا جب زمانہ آتا ہے، ائمہ اربعہ اس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، تابعین کے زمانے سے اور تبع تابعین کے زمانے سے ان چاروں اماموں کا تعلق ہے، اور آج دنیا کی ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی انہی ائمہ کرام کے مسالک سے منسلک ہے۔ ان کا احترام اور ان کی عزت سب کرتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن ان ائمہ اربعہ میں سے کسی نے بھی اس تعلق سے، اس جشن میلاد کے تعلق سے کبھی کوئی بات نہیں کی، کبھی اس کے جواز کے تعلق سے کوئی فتویٰ انہوں نے نہیں دیا۔ ہم کس طرح کی تقلید کے قائل ہیں؟ ہم اس امام کی اتباع کرنے کے دعوے دار ہیں، تو کیا اس مسئلے میں ہمیں ان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے؟ حضرات گرامی، ہمیں یہ معلوم ہے اور تاریخ کے ابواب اس بات کے گواہ ہیں، اور جو لوگ اس جشن کو مناتے ہیں وہ بھی اس سے اتفاق رکھتے ہیں کہ اس میلاد النبی کی ایجاد
تیسری صدی ہجری کے بعد بنو عباسیہ کی سلطنت کے خاتمے کے بعد عبیدیوں کی جب حکومت قائم ہوئی، جس کو دولت فاطمیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس فاطمی حکومت کے اندر اس کا جو بانی تھا عبید، جس کے نام پہ وہ عبیدی حکومت بھی کہلاتی ہے، مصر میں سب سے پہلے اس انسان نے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو اپنی حکومت کے اندر جشن منانے کا حکم دیا، اور وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک حکومتی آرڈر تھا، اور تاریخ پڑھنے والے اس بات سے واقف ہیں کہ یہ فاطمی حکومت جو قائم کی گئی تھی، اس کی بنیاد رافضیت میں تھی، بلکہ بہت سے مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پورا گھرانہ اصل میں یہودی گھرانہ تھا، جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور آل بیت کا سہارا لے کر اسلامی حکومت کے نام پہ حکومت قائم کی۔ اس کو فاطمی حکومت کا نام دیا گیا، اور وہاں پہ اسلام کے خلاف بہت ساری بدعات ایجاد کی گئی۔ انہی بدعات میں میرے بھائیوں یہ جشن میلاد بھی ہے، اور یہ ماہ محرم کا جلوس بھی ہے، یہ ماتم بھی ہے۔ یہ بہت بڑی سازش تھی مسلمانوں کے خلاف جو کی گئی، لیکن آج ہم اسی سازش کا شکار ہیں، اور ہم اس بات کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ہم اس چیز کی تحقیق کریں، اس کی تاریخ کو جانیں اور سمجھیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی متفق علیہ تاریخ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کم از کم 15 اقوال علماء کے موجود ہیں، بلکہ بعض اقوال اس بات کے لیے بھی ہیں کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں نہیں ہوئی، جس میں سے 8 اور 9 کی تاریخ، 8 اور 9 ربیع الاول کی تاریخ محققین علماء کے نزدیک سب سے زیادہ صحیح اور درست ہے۔ پاکستان کے بہت بڑے محقق پروفیسر ظفر احمد صاحب نے اس ٹاپک پہ ایک بہت ہی قیمتی مقالہ کتاب تحریر کی، السیرۃ النبویہ میقاتی مطالعہ۔ پوری نبوت، پوری سیرت کو انہوں نے تاریخی اعتبار سے، عیسوی اور ہجری تاریخ کے اعتبار سے موجودہ زمانے میں مرتب کرنے کی کوشش کی ہے، اور تمام حادثات و واقعات اور غزوات کے لیے تاریخیں متعین کی ہے۔ اب تک کی کتابوں میں یہ کتاب بہت ہی تحقیقی اور عمدہ کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کتاب کے رائٹر نے لکھا ہے کہ میں علم فلکیات اور علم تاریخ کی روشنی میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ہندوستان کے مایہ ناز عالم دین حضرت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب الرحیق المختوم میں 9 ربیع الاول کو سب سے معتبر اور تحقیقی تاریخ قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا۔ ہم 12 ربیع الاول کو یہ جشن مناتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی متفق علیہ تاریخ ہے۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو بھی۔ سوال یہ ہے کہ ہم نبی کی ولادت کا جشن مناتے ہیں یا نبی کی وفات پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس کا فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تاریخ پڑھنے والے لوگ، اہل علم، اس حقیقت کو اور اس نقطے کو جب دیکھتے ہیں وہ تعجب کرتے ہیں کہ مسلمان قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی صلاحیت سے نوازا، تحقیقی میدان میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اس قوم نے، یہ قوم
اپنے سب سے اعلیٰ عرفہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کے سلسلے میں اس قدر الجھی ہوئی ہے کہ آج ایک بڑا طبقہ اس تعلق سے اس بدعت میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیز طلباء، یہ ہمارے لیے ایک علم کا موضوع ہے، تحقیق کا موضوع بھی ہے اور ہمارے لیے عبرت کی جا بھی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے متعلقین میں اس بات سے لوگوں کو آگاہ کرائیں کہ یہ کام جو دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے، محبت رسول کے نام پہ کیا جا رہا ہے، اس کا دین سے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عربی شاعر نے کہا کہ تعصی الالہ وانت تزعم حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور اس کی اطاعت کا، اس کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، یہ نہیں چلے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان المحب لمن یحب یطیع، کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی باتوں کو مانتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پہ، آپ کی سنت کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور پھر اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح اسلامی تعلیم کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔